کسی سے ملیں تو اس وقت کیا انداز ہونا چاہیے؟ ان تمام تعلیمات میں سب سے بیٹر اور سب سے جو بہترین تعلیم ہے وہ دین اسلام کی ہے۔ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملے تو اسلام نے ہمیں کہا کہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، جبکہ دوسرے مذاہب اور دوسری قوموں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں اس طرح کے کلمات نہیں ملتی۔ مثلا عرب لوگ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انا اللہ بک عینا، اللہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا رکھتا۔ کبھی وہ کہتے ہیں صباح الخیر، تیری صبح جو ہے وہ اچھی ہو۔ کبھی وہ کہتے ہیں مساء الخیر، تیری شام جو ہے یہ بھی اچھی ہو۔ اسی طرح فارسی لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہزار برس بدی، ہزار سال جی۔ ہندو مذہب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں نمستے، اور نمستے کا مطلب ہوتا ہے تمہارے آگے جھکتا ہوں۔ اسی طرح سکھ لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پیری پیرنا، یہ کہتے ہیں جو بولے سو نہال، اس طرح جو ان کی کلمات ہیں وہ کہتے ہیں۔ اسی طرح انگریز لوگ جب آپس میں ملتے ہیں، صبح کے وقت ملے تو گڈ مارننگ، دوپہر کو ملے تو گڈ آفٹرنون، شام کے وقت ملے تو گڈ ایوننگ، رات کو ملے تو پھر کہتے ہیں گڈ نائٹ۔ سب کلمات اچھی ہیں، لیکن جو اسلام کے کلمات دیے ہوئے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے اندر جو تاثیر، جو سلامتی، جو راحت، جو سکون ہے وہ کسی دوسرے کلمے میں نہیں ہے۔ اس لیے اسے عام کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام سلام بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث ہے جسے حدیث غم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف انسان کو ہو تو یہ دعا پڑھے تو اللہ رب العالمین اس کے غم اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عمتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، کہ اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام سے سوال کرتا ہوں جو تو نے خود اپنی ذات پر رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام جو تو نے اپنی مخلوق میں سے اپنے بندوں کو سکھائے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا ان ناموں سے جو ابھی تک تو نے کسی کو بھی نہیں بتلائے، یہ پردوں میں تو نے جنہیں چھپا کے رکھا ہے، ان ناموں سے تجھ سے سوال کرتا ہوں ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغیرہ۔ یہ دعا جب بندہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ہر غم کو، ہر دکھ کو، ہر تکلیف کو دور فرماتا ہے، اسے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس دعا کو یاد کریں۔ تو اس دعا میں کیا ہمیں تعلیم ملی کہ اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں، بے شمار نام ہیں۔ ان میں سے مشہور جو 99 نام والی حدیث ہے کہ جس بندے نے وہ 99 نام یاد کیے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو۔ ان ناموں میں سے ایک نام سلام بھی ہے۔ سلام کا مطلب محفوظ، سلام کا مطلب سلامتی، امن۔ جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ایک آیت یہ بھی ہے واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو اس میں السلام جو ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے. دوسری حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے اسے اللہ رب العالمین کا نام قرار دیا ہے، اس حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں. فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، نماز کا تشہد تھا، ایک بندے نے یہ کلمات کہے السلام علی اللہ، اللہ پر سلامتی. نبی علیہ السلام نے سلام کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، نماز مکمل کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھا تم میں سے کس بندے نے السلام علی اللہ کہا؟ تو ایک ساتھی نے کہا اللہ کے رسول میں نے یہ کلمات کہے. تو آپ نے فرمایا ان اللہ هو السلام، تم اللہ پر سلامتی کیسے بھیجتے ہو جبکہ اللہ تو خود سلام ہے. ان اللہ هو السلام، اللہ تو خود سلام ہے. ولکن قولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات، جب تم نماز کے تشہد میں بیٹھو تو السلام علی اللہ نہیں بلکہ التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ کلمات کہو کہ میری قولی مانی بدنی تمام قسم کی عبادت اللہ تیرے لیے ہے. سلام بھیجنا ہی ہے تو مجھ پر بھیجو السلام علیکم ایھا النبی کہو. سلام کہنا ہی ہے، سلام کی دعا کرنی ہی ہے تو پھر کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ ہم سب پہ سلام جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہاں نہیں بھی بیٹھے ہوئے تیرے نیک بندے ہیں، اللہ ان سب کے اوپر میری طرف سے سلام. تو سلام اللہ رب العالمین کا نام ہے. سلام اللہ پر نہیں بلکہ اللہ کے بندوں پر کہنا ہے. ایک اور دعا جس میں نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اللہ رب العالمین کا نام ہے. نماز کا سلام جب ہم پھیرتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ پڑھنے کے بعد جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہ تو سلام ہے اور سلامتی بھی تیری ہی طرف سے ہے اور تو بزرگی والا، عزت والا، اکرام والا ہے. تو اس حدیث میں یہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ پیارا نام ہے. چوتھی حدیث جس میں سیدنا انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السلام اسم من اسماء اللہ، سلام جو ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک اللہ کا نام ہے. وضعه فی الارض، اللہ نے اس نام کو زمین میں رکھا ہے. فافشوا السلام بینکم، تو تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہا. تو سلام اللہ رب العالمین کا نام ہے. اللہ اس نام کو اپنے مومن بندوں کی زبانوں پہ دیکھنا چاہتا ہے. کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی گزر رہا ہے، کوئی سوار ہے، کوئی پیدل ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک کی زبان پر اس کلمے کو ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک تحفہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. جب انہیں پیدا کیا گیا تو پیدا کرنے کے بعد انہیں روح پھونک دی گئی تو پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جائیے اور انہیں کہیے السلام علیکم فاستمع. آپ نے السلام علیکم کہیں، صرف اتنا السلام علیکم، اور سنیں ما یحییک بہا کہ وہ اس کے بدلے میں آپ کو کیا تحفہ دیتے ہیں. فإنها تحیتک وتحیت ذریتک، وہ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے تحفہ. یعنی یہ کب سے اللہ نے ہمیں تحفہ دیا؟ جب اس کائنات میں انسان نام کا وجود نہیں تھا. جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اس وقت اللہ نے یہ تحفہ آدم اور آدم کی اولاد کے لیے رکھ دیا. یہ تحفہ آدم کی اولاد میں سے صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے، صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے. یہ سلامتی کسی کافر کے لیے نہیں ہے. کسی کافر کو، کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو، کسی ہندو کو، کسی سکھ کو آپ السلام علیکم نہیں کہہ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں سے السلام علیکم کہنے میں ابتدا مت. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاسْتَبِقُوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِ، اگر راستے میں تمہیں مل جائیں تو انہیں راستے سے
مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، کسی کافر کی یہ شان نہیں ہے، کسی کافر کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ زمین کے رستے کے اندر درمیان میں چلے۔ پہلے ایمان کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں تو سلام کہیں۔ جب کوئی کافر ان سے ملتا ہے تو اس کو قطعاً سلام نہیں کہیں۔ اگر کوئی کافر مسلمان کو سلام کہہ دیتا ہے تو اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہیں گے، کیونکہ کوئی کافر یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین سلامتی دے۔ کوئی کافر یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان امن کی زندگی گزارے۔ کوئی کافر یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا حصول کسی مسلمان کو ملے۔ یہ تو ایک مومن اپنے مومن کے لیے چاہے گا، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے چاہے گا۔ کوئی کافر کسی مسلمان کے لیے سلام کی دعا نہیں دے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کافر موجود تھے، یہودی موجود تھے، عیسائی موجود تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ یہودی آئے اور انہوں نے السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہا۔ سلام کا مطلب ہوتا ہے موت۔ انہوں نے کہا تم پر موت کا کیا ہو، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کے جواب میں کہا وعلیکم۔ سیدہ عائشہ نے جب سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دی تو وہ ان کو برا بھلا کہنے لگے، انہیں لعن طعن کرنے لگے کہ تم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنت ہو، تم پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پھٹکار ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ میں نے صرف ان کے جواب میں سے اتنی بات کہی کہ وعلیکم، جو تم نے میرے لیے بددعا کی ہے یہ تمہارے اوپر ہی واقعہ۔ تو جب کوئی کافر، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی سکھ کسی مسلمان کو السلام علیکم کہے یا اس کا جیسا بھی انداز ہو تو وہ صرف جواب میں وعلیکم کہے گا، پورا سلام کا جواب نہیں دے گا۔ جتنا اس نے کہا صرف اس کے جواب میں وعلیکم کہے گا۔ اگر آپ کا گزر کسی ایسی جگہ سے ہوتا ہے کہ وہاں مسلمان بھی موجود ہیں، کافر بھی موجود ہیں، تو پھر آپ مسلمانوں کو ذہن میں رکھ کر کہ جہاں جتنے مسلمان ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان پر اللہ کی طرف سے سلام۔ نبی علیہ السلام جب خط لکھا کرتے تھے غیر مسلم بادشاہوں کو تو اس میں وہ یہ کلمہ لکھا ہے، یعنی السلام علیکم نہیں لکھتے تھے بلکہ کہتے تھے السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی ہے۔ کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے تو اسے اللہ کی توحید اور اس کی طرف بلایا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ السلام علیکم، بلکہ سیدنا موسیٰ نے یہ کہا تھا السلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی، تو وہ جہاں بھی ہوگا اس پر وہ سلامتی پہنچے۔ تو سلام عام کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے یہ تحفہ ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں جب ایک مومن دنیا سے جاتا ہے، ایک مسلمان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو اس وقت سلام کہے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی موت کا ذکر کیا ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، بے شک وہ لوگ جو طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، جب ان کو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، موت کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں تو وہ انہیں آ کے کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تمہیں سلام ہو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کیا کرتے ہو۔ تو سلامتی کے ساتھ طیب لوگوں کو، طیب کا مطلب جن کے دل، جن کے وجود عقیدہ توحید سے پاک ہیں، ان کے دلوں میں کسی قسم کا شرک، بدعت، کفر نہیں ہے، ان کے پاکیزہ دل ہیں، مطہر دل ہیں۔ اور پاکیزہ دلوں سے مراد وہ بھی ہے کہ ان کے دلوں میں کسی مسلمان کے لیے کوئی حسد نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں
پاکیزہ صاف طیب اور پاکیزہ دل جو ہیں انہیں موت کے وقت سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب یہ طیب اور پاکیزہ لوگ، متقین لوگ، پاک صاف لوگ جب جنت میں جائیں گے تو انہیں گروہوں کی صورت میں، جتھوں کی صورت میں لایا جائے گا۔ اب تعالیٰ نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، انہیں گروہوں میں، گروہ در گروہ جتھوں میں لایا جائے گا، اور پہلا جتھا، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا اس کی تعداد 70,000 ہوگی، اور وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے بیک وقت جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے۔ یہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو دربان جنت ان سے کہے گا سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین، تم پاکیزہ لوگ ہو، تم پر سلامتیاں ہو اور تم اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ، اور اس جنت میں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم نے رہنا ہے، کبھی یہاں سے تمہیں نکلنا نہیں۔ جب جنتی اپنے محلوں میں ہوں گے، اپنے گھروں میں ہوں گے، تو پھر ان کے گھروں کے ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ جنتی جب اپنے گھروں میں ہوں گے تو اللہ کے فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور انہیں کہیں گے کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلام ہے۔ جنتی آپس میں بھی جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے سلام کہیں گے۔ قرآن کہتا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم، کہ ان کی پکار، ان کے لیے اللہ کے لیے تعریفی کلمات ہوں گے، وہ سبحان اللہ ہوگا، الحمدللہ ہوگا، اور جب یہ آپس میں ملیں گے وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام، آپس میں جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو کہیں گے سلام، تم پر سلام کی۔ جنت میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو سلام اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کے کلمات، تسبیحات، تحلیلات کے کلمات کے علاوہ ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہاں جنتی کسی لغو کام کو نہیں سنیں گے، کوئی بےہودہ کام، کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، کوئی گناہ کا کام وہاں نہیں ہوگا۔ الا قیلا سلاما سلاما، سنیں گے تو صرف سلام ہی سلام ہوگا، ہر طرف سے ان پر سلام ہی سلام پیش کیا جائے۔ یہ اللہ کی جنت ہے جس میں سلام ہی سلام ہے۔ اور اگر آپ دنیا کی جنتوں کو دیکھیں، پاک پلنگ کی بہشتی کو دیکھیں، بصیر پور کی بہشتی کو دیکھیں، داخل ہوتے ہوئے بھی ڈنڈے پڑ رہے ہیں، نکلتے ہوئے بھی ڈنڈے پڑ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی جنت ہے جہاں سلامتیاں ہی سلامتیاں ہیں، جہاں اہل ایمان کے لیے اہل ایمان دعائیں کر رہے ہیں اور ان کے اوپر فرشتے بھی سلام پڑھ رہے ہیں۔ یہیں پہ بس نہیں، سورہ یاسین کو پڑھیے، رب تعالیٰ نے فرمایا سلام قولا من رب رحیم، ان پر اللہ رب الرحمن کی طرف سے بھی سلام کہا ہے۔ تو جنتیوں کو اللہ کی طرف سے بھی سلام ہوگا اور ہر طرف سے انہیں سلام پیش کیا جائے گا۔ تو سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اے ایمان والو جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کہو، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ ایسا مبارک اور ایسا پاکیزہ تحفہ ہے جس کے اندر اللہ نے خیر و برکت بھی رکھی ہے، ہر قسم کی برکات سے اللہ نے اس کو مزین کیا ہے۔ اس کی پہلی برکت کیا ہے؟ جب آپ سلام کہیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی نیکیوں کے اندر اضافہ کرے گا، آپ کی نیکیاں بڑھیں گی۔ آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں اللہ آپ کی نیکیوں کے اندر اضافہ کرے گا۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما، عمران ابن حسین فرماتے ہیں ایک آدمی آتا ہے اور اس نے آ کے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم، اس نے سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا، وہ آدمی بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا عاشر، اس بندے کے لیے 10 نیکی۔ دوسرا آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، عشرون، اس بندے کے لیے 20 نیکی۔ پھر تیسرا آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، فرمایا
آتے جاتے بیٹھتے ہوئے جو گزر رہا ہے وہ جو سوار ہے وہ ہر بندہ سلام کرے گا تو اس کے نامہ اعمال کے اندر کتنی نیکیاں ہوں گی۔ اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے السلام علیکم تو آپ اس کے سلام کا جواب بڑھا کر دیں۔ کوئی کہتا ہے السلام علیکم آپ ورحمۃ اللہ کا اضافہ کریں، وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ اگر کوئی مکمل سلام آپ کو کہتا ہے تو آپ اسی طرح اس کا جواب دیں، کیونکہ قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب کوئی تمہیں تحفہ دیتا ہے، جب تمہیں کوئی سلام پیش کرتا ہے تو تم اس جیسا یا اس سے بہتر اس کو لوٹاؤ۔ یعنی اگر کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے تو اس سے اچھا تحفہ دینے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی آپ کو سلام کہتا ہے، وہ السلام علیکم رحمت اللہ کہتا ہے، آپ برکات کا اضافہ کریں۔ اگر وہ برکات تک کہتا ہے تو آپ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک اضافہ کر کے اس کے سلام کا جواب دیں، تو اس کے ساتھ نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے سلام دین کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اس کی دوسری برکت کیا ہے؟ گھروں میں برکات کا نزول ہوتا ہے۔ ہماری عادت تو یہ ہے ہم گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام نہیں کہتے تو گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی آپ جب گھر میں آتے تو السلام علیکم کہتے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ جب گھروں میں داخل ہو تو سلام کہو اپنی جانوں پر، اپنے گھر والوں پر۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مبارک تحفہ ہے اور پاکیزہ کلمات ہیں، برکتوں سے بھرے ہوئے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، گھروں سے لڑائیاں ختم نہیں ہوتی۔ کبھی ہم نے نہ بیوی کو سلام کہا، نہ بیوی نے شوہر کو سلام کہا، نہ بچوں نے باپ کو سلام کہا، نہ باپ نے بچوں کو سلام کہا، اور نہ ہی یہ تعلیم دی ہے کہ جب گھروں میں داخل ہو تو سلام کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر السلام علیکم کہتا ہے، شیاطین اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے اور اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں، اور اس گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جب وہ بسم اللہ پڑھے بغیر گھر میں داخل ہوتا ہے، سلام گھر میں نہیں کہتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس گھر میں شیاطین ڈیرے ڈال لیتے ہیں، اور وہ خود نہیں بلکہ اپنے دوستوں کو، اپنے قبیلے والوں کو بھی آوازیں دیتے ہیں اور ساتھیوں کو بھی آوازیں دیتے ہیں، اور آ کے کہتے ہیں آ جاؤ، یہاں کھانے کے لیے بھی بہت کچھ ہے اور یہاں پینے کے لیے بھی بہت کچھ ہے، یہاں ہمیں رات گزارنے کے لیے بھی جگہ نصیب ہوگی۔ تو وہ شیاطین اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور پھر اس گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو، آپ فرما رہے ہیں یا انس یا بنی اذا دخلت، جب تو داخل ہو علی اہلک اپنے گھر والوں پر، فسلم انہیں سلام کہہ، یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، یہ تیرے لیے بھی برکت ہے اور تیرے گھر والوں کے لیے بھی برکت ہو۔ تو سلام کو عام کرنا ہے، اس سے برکات کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا وہ گھر مرکز بن جاتا ہے۔ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت طلب کرتے ہوئے السلام علیکم کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے، دروازے میں دستک دیتا ہے، آپ نے کہا کون؟ تو اس نے کہا میں فلاں ہوں۔ آپ نے کہا میں کون؟ میں کون؟ السلام علیکم کہو۔ اس نے السلام علیکم کہا اور پھر اس نے کہا میں فلاں ہوں، ادخل، میں داخل ہو جاؤں، اور میں آپ داخل ہو جاؤں۔ پھر آپ نے ساتھ میں کیا کلمات کہے؟ اور میں لو قمت الی اللیل، اگر تو پوری رات بھی اسی طرح کھڑا رہتا اور دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا تو میں تجھے اجازت نہ دیتا۔ تو نے السلام علیکم کہا تو میں نے تجھے اجازت دی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، کسی کے گھر میں منہ اٹھائے داخل نہیں ہو جاتا۔ جب کسی کے گھر میں جائیں تو آپ السلام علیکم 3 بار کہیں، اگر اجازت ملتی ہے تو داخل ہو جائے، اگر اجازت نہیں ملتی تو وہاں سے واپس آ جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا۔ نبی السلام حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے، آپ نے کہا السلام علیکم، تو گھر سے کوئی جواب نہ آیا، لیکن انہوں نے آواز پہچان لی تھی کہ اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول سلام کہیں گے، ہمارے لیے دعائیں کریں گے، ہم سلام کا جواب آہستہ سے دیں گے۔ وہ آہستہ آہستہ سلام کا جواب دیتے رہے، 3 بار اللہ کے رسول نے سلام کہا، پھر اللہ کے رسول واپس ہوئے تو وہ گھر سے باہر نکلے اور کہا اللہ کے رسول ہم گھر میں ہی تھے، ہم تو آپ کی دعاؤں کو سمیٹ رہے تھے۔ تو جب کسی کے گھر میں جائیں تو السلام علیکم 3 بار کہیں،
یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حکم ہے۔ سلام کہیے جس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، تم لوگ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم لوگ ایمان والے نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہاری ایسے عمل کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ تحاببتم، جب تم اس عمل کو کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول بتلائیے وہ کون سا عمل ہے جس سے ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں السلام علیکم کو عام کرو، ہر ایک کو سلام کہو، اس سے کیا ہوگا؟ محبتیں بڑھیں گی۔ اور ایک اور حدیث میں سیدنا انس حدیث کے راوی آپ نے فرمایا بلوا ارحامکم ولو بالسلام، رشتہ داریوں کو تر و تازہ کرو چاہے تمہیں سلام ہی کیوں نہ کہہ کر کرنا پڑے۔ اپنے والدین سے میرے سلام کہیں، اپنی بہنوں سے میرے سلام کہیں، اپنے بھائیوں سے میرے سلام کہیں۔ جو جو رشتہ آپ کا ہے ان رشتوں کو تازہ کرنے کے لیے چاہے آپ کو فون پر ہی السلام علیکم کہنا پڑے، کہہ دیجیے کریں تو یہ اس سے رشتہ داریاں جو ہیں وہ تر و تازہ ہو جاتی ہیں۔ سلام جو ہے یہ جنت کا ضامن ہے۔ جو بندہ السلام علیکم کو عام کرے گا وہ یقیناً اللہ رب العالمین کی جنت میں جائے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن سلام اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول پہلی دفعہ مدینہ تشریف لائے، ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے، تو میں نے جو آپ کی پہلی تقریر مدینے میں سنی وہ کیا تھی؟ آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، وعطیموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو ملاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھو، جب لوگ سوئے ہوں اس وقت تم نماز پڑھو، یہ چار کام تم کر لو تدخلون الجنۃ بسلام، اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو جو بندہ یہ چار کام کرے گا، سلام کو عام، بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، رشتہ داریوں کو ملائے گا، اور راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھے گا، اللہ اس کو اپنی جنتوں کا مہمان بنائے گا۔ دوسری حدیث ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثۃ کلھم ضامنون اللہ، تین بندے ایسے ہیں جن کی اللہ ضمانت لیتا ہے کہ ان کو اللہ ضرور جنت کا داخلہ دے گا۔ ایک وہ مجاہد ہے جو جہاد کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور واپس نہیں آتا، شہادت کی موت اسے نصیب ہوتی ہے، تو اللہ پر یہ لازم ہے، اللہ اس کی گارنٹی دیتا ہے کہ اللہ اس بندے کو ضرور جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ نمازی ہے جو نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، رستے میں موت آ جاتی ہے، مسجد میں موت آ جاتی ہے، واپس آتے ہوئے اسے موت آ جاتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کا بھی ضامن ہے کہ اللہ اسے اس موت کے بعد جنت کا داخلہ ضرور عطا فرمائے۔ تیسرے نمبر پر وہ بندہ ہے، آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِالسَّلَامِ، جو اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو سلام کہتا ہے، اللہ اس بندے کو بھی گارنٹی دے رہا ہے کہ یہ بندہ بھی جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو یہ سلام جو ہے یہ جنت کا ضامن ہے، اسے عام کرنا ہے، ہر اپنے مسلمان بھائی کو سلام کہنا ہے۔ سلام جو یہ ہے دنیا میں انسان کی معیشت کا بھی ذمہ دار ہے، گارنٹی اس کے اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ انہی تین لوگوں کا ذکر ہے حدیث میں، اور اس کے بعد یہ الفاظ ہیں ان عاشا، اگر وہ بندہ زندہ رہا کفریا، اللہ اس کے لیے اس کی معیشت کافی کر دے گا، اس کی زندگی میں کبھی بھوک نہیں آئے گی اور بہترین معیشت کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اگر مر گیا تو اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ تین بندے کہ جو جہاد کرتا ہے، یا جو بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، یا جو بندہ اپنے گھر میں سلام کہتے ہوئے داخل ہوتا ہے، زندہ رہیں گے تو ان کی معیشت بہترین رہے گی، کبھی بھوک اور افلاس کا شکار نہیں ہوں گے، اور اگر موت آ گئی تو اللہ انہیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔
سلام جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے احسان کو قریب کرتا ہے۔ جو بندہ السلام علیکم میں ابتدا کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو سلام کہتا ہے، گھر والوں کو سلام کہتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام، جس بندے نے دنیا میں ہر بندے سے پہل کی سلام کرنے میں، وہ قیامت کے دن اللہ کے قریب ہوگا۔ اللہ کا قرب جس بندے کو قیامت کے دن ملا، وہ بندہ کسی قسم کے عذاب سے دچار نہیں ہوگا، ہر جگہ پہ اس پہ اللہ کی رحمت ہوگا۔ اللہ کے قرب سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ اللہ کے قرب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دائیں جانب سے جگہ نصیب ہوگی، ہر جگہ پہ اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ تو السلام علیکم میں ابتدا کرنی ہے۔ ہر مسلمان بھائی سے کوئی ناراض ہے تو اس سے بھی سلام کیجیے، کوئی نہیں ناراض پھر بھی اسے سلام کیجیے، جسے آپ پہچانتے ہیں اسے بھی سلام کیجیے، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کیجیے۔ اگر کوئی آپ سے ساتھی ناراض ہے، آپ کا رشتہ دار ناراض ہے، آپ کا بھائی ناراض ہے تو اسے بھی سلام کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دو مسلمان آپس میں ناراض ہوتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں تو ان میں سے جو پہل کر کے سلام کرتا ہے وہ بہترین انسان ہے، اور اگر وہ دوسرا جواب نہیں دیتا، اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا، تو دونوں کا جو گناہ ہے اس چیز کا وہ اس بندے پہ ہوگا جو بندہ سلام کا جواب نہیں دے۔ تو اس لیے بہترین انسان بنے۔ آپ اپنے رشتہ داروں سے، آپ اپنے دوستوں سے سلام کریں۔ آپ نے فرمایا ما من مسلمان، سلام جو ہے یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا ما من مسلمان یلتقیان فیتصافحان، دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ فرمایا علیہ السلام نے الا غفر لهما قبل ان يفترقا، اس سے پہلے کہ وہ اس مجلس کو چھوڑے اللہ دونوں کو معاف فرما دے، دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث جس میں آپ نے فرمایا ان المؤمن اذا لقي، مومن جب کوئی مومن کسی مومن سے ملاقات کرتا ہے، جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملتا ہے فسلم علیہ، تو وہ اس پہ سلام کہتا ہے، وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ، وہ اس سے سلام لیتا ہے، اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو ملاتا ہے۔ تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر، جس طرح سردی کے موسم میں، خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، جب وہ اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہیں اللہ ان دونوں کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی شان ہے اس بندے کے لیے جو سلام کو عام کرتا ہے۔ سلام میں نبی علیہ السلام نے خیر ہی خیر رکھی ہے۔ ایک آدمی نے آ کے پوچھا اللہ کے رسول مجھے بتلائیے ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے، کون سا مسلمان بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام، جب تو لوگوں کو کھانا کھلائے گا تو بہترین انسان بن جائے گا۔ وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جب تو سلام ہر جاننے والے کو اور نہ جاننے والے کو کہے گا تب تو بہترین انسان بنے۔ ہم سلام صرف اسے کرتے ہیں جسے ہم پہچانتے ہیں، جس سے ہماری واقفیت ہوتی ہے ہم اسے سلام کرتے ہیں، ہم صرف اسے سلام کہتے ہیں یہ ہمارے محلے کا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میری مسجد کا نمازی ہے، بس ہم اسے سلام کہتے ہیں، یہ میرا کاروبار پارٹنر ہے اسے میں سلام کہتا ہوں۔ جو واقف نہیں اسے ہم سلام نہیں کرتے۔ یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اللہ کے رسول نے اسے علامات قیامت میں شمار کیا ہے کہ قرب قیامت یہ وقت آئے گا لوگ صرف اسے سلام کہیں گے جسے وہ پہچانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ان الملائکۃ تطلع علی المسلم یمر علی المسلم لا یسلم علیہ، ایک مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان کے پاس سے گزرتا ہے اور وہ اس کو سلام نہیں کرتا تو فرشتے تعجب کرتے ہیں یہ کیسا مسلمان، اپنے مسلمان بھائی کے پاس سے گزر گیا اور اس نے اس کو سلام نہیں کیا۔ تو اس لیے سلام کو عام کرنا ہے، سلام کو عام کرنا ہے۔ سلام نہ کرنے والا انسان بخیل ہے۔ کیسا بخیل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آگے کہا اللہ کے رسول میرا باغ ہے اور اس باغ میں یہ بندہ بار بار آتا ہے
کیونکہ میرے باغ میں ایک کھجور اس کی ہے، پورا باغ کھجوروں کا میرا ہے، اس کی ایک کھجور ہے، اسے کہیں کہ یہ وہ کھجور مجھے بھیج دے، کیونکہ بیچ میں میرا گھر ہے، یہ بار بار آتا ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کھجور بیچ دو اسے، اس نے کہا جی میں نہیں بیچوں گی، آپ نے فرمایا اس کے بدلے میں تجھے جنت کی کھجور کا وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے اللہ جنت کی کھجور دے گا۔ اس نے کہا جی میں پھر بھی نہیں بیچوں گی۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما رأیت الذی هو ابخل منک، تجھ سے بڑا بخیل بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا، الا الذی، مگر وہ شخص یبخل بالسلام، جو سلام کہنے کے اندر بخیل کرتا ہے۔ اس بندے سے بڑا بخیل کہ جسے نبی علیہ السلام کہیں کہ تو جنت میں مجھ سے کھجور اس کے بدلے میں لے لے، وہ کھجور نہیں لے رہا، جنت کی کھجور نہیں لے رہا، اس سے بڑا بخیل کیا ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام تجھ سے بھی بڑا بخیل وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کو سلام نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا عاجز الناس من عجز الدعاء، جو بندہ دعا نہیں کرتا وہ بندہ عاجز ہے، وہ عاجز ہے، اس سے بڑا کوئی عاجز نہیں ہے۔ وَأَكْبَرُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ، اور لوگوں میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے کے اندر بخل کرتا ہے۔ تو اپنے مسلمان بھائیوں کو سلام کریں، یہ مسلمان کی شان ہے کہ جب وہ کسی مسلمان سے ملتا ہے تو اسے سلام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ناراض ہے، جب وہ ملے تو اس کو سلام کرے، یہ نہ ہو کہ جب وہ راستے میں ایک دوسرے سے ملاقات کرے وَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وہ اس طرف منہ موڑ لے اور وہ اس طرف منہ موڑ لے، ایسا نہ کرے، بلکہ وہ ایک دوسرے کو سلام کہیں۔ وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو دے کر اسے سلام کہہ دیتا ہے۔ ہم تو ناک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے مجھے ایک موقع پہ یہ کہا تھا، اس نے مجھے ایسے کیا تھا، اس نے مجھے ایسے کیا۔ اللہ کے لیے جھکنا سیکھیں، اس ناک کو کاٹ دیں۔ آپ نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ، جو اللہ کے لیے جھک گیا اللہ اسے دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے اپنے مسلمان بھائیوں سے ہمیشہ ناراض نہ رہیں، سلام کریں، اس سے تکبر ختم ہوتا ہے۔ ہم یہ تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں، اس نے مجھے ایسے کیا میں اپنے سے سلام۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ البادی بالسلام باریہ من الکبر، جو بندہ السلام علیکم کہنے میں، ناراضگی ختم کرنے میں ابتدا کر دیتا ہے، سلام کہہ دیتا ہے، اللہ اس بندے کو تکبر سے پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے سلام کو عام کریں۔ سلام کہنے کے کچھ آداب نبی علیہ السلام نے بیان کیے ہیں۔ یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یہ ادب ہے کہ جب چھوٹا بڑے کو سلام کہے گا تو بڑے کے دل میں چھوٹے کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور چھوٹا بڑے کا احترام کرتے ہوئے اسے سلام کرے گا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا من لم یرحم صغیرنا ولم یکرم کبیرنا فلیس، وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ محبت ہے، اس سے احترام ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کہے اور بڑا چھوٹے کے سلام کا جواب دے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ بچوں کو سلام کہیں، جیسا کہ حضرت انس فرماتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے تو آپ نے السلام علیکم ہمیں کہا اور ہمارے سروں پر ہاتھ بھی پھیرا، پیار بھی ہمیں۔ تو بچوں کو تعلیم دینے کے لیے انہیں خود بھی السلام علیکم کہیں، اس سے کیا ہوگا؟ بچوں کے دل میں بھی آپ لوگوں کے لیے محبت پیدا ہوگا۔ آگے آپ نے فرمایا والمار علی القائد، جو بندہ پیدل چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کہے، کیونکہ وہ گزر رہا ہے، حق اس کا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کہے۔ والقلیل علی الکثیر، تھوڑے جو ہیں وہ زیادہ کو سلام کہے، یعنی باہر سے کوئی بندہ آیا ہے تو وہ 3-4 لوگ ہیں، یہاں ہم مجلس کے اندر زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا یہ حق ہے کہ وہ آنے والا جو ہے وہ سلام کہے، کیونکہ وہ تھوڑے ہیں، تھوڑے زیادہ کو سلام کہے۔ والراکب علی الماش، جو گاڑی پر ہے، جو موٹر سائیکل پر ہے، جو سائیکل پر ہے، جو گھوڑے پر ہے، جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کہے، بیٹھے ہوں کو سلام کہے۔ اس سے انسان کے دل سے جو تکبر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔
راستے میں چلتے ہوئے اگر فتنوں کا ڈر نہ ہو، فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تو عورتوں کو بھی سلام کیا جا سکتا ہے۔ یہ نبی اسلام کی سنت ہے۔ سلام کرتے ہوئے، سلام بات کرنے سے پہلے آپ نے فرمایا سلام کریں، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا من بادہ بالسؤال قبل السلام فلا تجیبہ، جو بندہ پہلے اپنی بات رکھ دے، بعد میں سلام کرے، اس کا جواب ہی نہ دے۔ یعنی جو بندہ آپ کے پاس آتا ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ آپ کو آ کر سلام کرے، پہلے سلام پھر اپنی بات رکھیں تو اس کی بات کو سنا جائے اور اس کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ اسی طرح آپ مسجد میں داخل ہوں تو آپ سلام کہیں، تو مسجد میں جو لوگ نماز کی حالت میں ہوں گے وہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے جواب دیں گے، جو نماز نہیں پڑھ رہے وہ اپنے منہ سے جواب دیں گے، بول کر اس کا جواب دیں گے، جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بھی بول کر اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر مجلس لگی ہوئی ہے تو کوئی بندہ باہر سے آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اونچی آواز میں السلام علیکم کہے اور بیٹھے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک بندے کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا لیں اور باقیوں کے ساتھ وہ ہاتھ نہ ملائیں، بس اس کا یہ فرض ہے کہ وہ السلام علیکم کہے تو اتنا ہی کافی ہے۔ آگے سے کوئی ایک بندہ بھی جواب دے دیتا ہے تو وہ بھی اس کے سلام کا جواب سب کی طرف سے کافی ہو جائے۔ مجلس میں آتے ہوئے سلام کہیں، مجلس سے جب آپ جا رہے ہیں پھر بھی آپ سلام کہیں۔ کافر کسی مجلس میں موجود ہیں، مسلمان کسی مجلس میں موجود ہیں، تو وہاں آپ مسلمانوں کو ذہن میں رکھ کے السلام علی من اتبع الہدی یا السلام علیکم کی کلمات کہہ سکتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے آپ سلام کہیں، گھروں سے جاتے ہوئے آپ سلام کہیں، کسی گھر میں جائیں تو اجازت لیتے ہوئے السلام علیکم کہیں۔ اس طرح جب آپ قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ من المؤمنین، یہ والی دعا آپ پڑھیں۔ جب ایک مسلمان کسی مسلمان سے ملے تو السلام علیکم کو کثرت سے کہنا ہے، بار بار کہنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ملے تو اسے سلام کرے۔ اب وہ دونوں جا رہے ہیں تو راستے میں کوئی دیوار آ گئی، کوئی آڑ آ گئی، کوئی درخت آ گیا، تو وہ اس درخت یا اس دیوار یا اس آڑ کے آگے سے جب دوبارہ ملتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ دوبارہ پھر سلام کریں۔ یعنی ایک کمرے سے نکلے دوسرے کمرے میں داخل ہوئے تو سلام کہیں، واپس آئے تو پھر سلام کہیں۔ تو یہ رحمتیں ہیں، سلامتیاں ہیں اللہ کی طرف سے۔ جتنا زیادہ آپ کہیں گے اتنا ہی زیادہ آپ اللہ کی رحمتوں اور سلامتی کو حاصل کریں گے، اور یہ ایک مسلمان کا حق ہے۔ آپ ہمارا حق المسلم علی المسلم ستون، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی اس کو ملے تو اس کو سلام دیں۔ تو سلام کا مطلب ہے کہ میری طرف سے تم سب سلامتی کے اندر ہو، میری طرف سے آپ کی عزت، آپ کا مال، آپ کی جان، ہر چیز مجھ سے محفوظ ہے۔ مگر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز میں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب سلام پھیرتے ہیں تو دائیں سائڈ والوں کو کہتے ہیں تم پر اللہ کی طرف سے سلام کیا ہو، تمہارے مال، تمہاری جانیں، تمہاری عزتیں مجھ سے محفوظ ہیں۔ پھر بائیں سائڈ والوں کو بھی کہتے ہیں، لیکن پھر ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جس میں آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت نہ کریں، ان کی عزتوں کو نہ اچھالیں اور ان کے خلاف باتیں نہ کریں۔ تو یہ سلامتی نہیں ہے، یہ دوگلا پن ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ مجھ سے محفوظ ہے تو پھر اس کو حقیقی معنوں کے اندر محفوظ کریں، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو بھی اسے حقیقی معنوں میں اپنی طرف سے سلامتی دیں۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں السلام علیکم کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آتے جاتے ہر بندے کو، ہر مسلمان کو سلام کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان ہمارے بھائی بہن ہیں اس مسجد میں نمازی، ہمارے جو بزرگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا حقدار ٹھہرائے اور انہیں اللہ تعالیٰ مکمل شفا کاملہ عطا فرمائے۔ کچھ بیمار ہیں ہمارے نمازی، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اسی طرح کچھ ساتھی ہمارے عزیز فوت ہو گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ہماری مسجد اینڈ والی مسجد کے نمازی شیخ حضرت اقبال صاحب وہ فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح میری مامی جان پچھلے دن فوت ہوئی ہیں، پچھلے جمعے، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے عزیز وقار دوست احباب اس
دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مغفرت فرمائے، جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت والی ایمان والی اطاعت والی فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے، جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں اللہ موت نصیب فرمائے، جو بھائی پریشان ہیں اللہ کی پریشانی کو دور فرمائے، جو خواتین بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک سارے اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد فرما بردار نہیں ہے اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک بنائے، جن کے پاس بیٹوں کی نعمت نہیں ہے اللہ انہیں بیٹوں کی نعمت سے نوازے، اللہ تو نے ہمیں بیٹوں اور بیٹیوں کی نعمت سے نوازا، تیرے شکر گزار ہے مولا، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نوازی بنا، دین پر چلنے والا بنا، دین سے محبت کرنے والا بنا،